السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آن لائن قرآن ٹیچر، بچوں اور فیمیلز کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہوں۔ آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتاؤں گی، حروف مدہ کی ادائیگی اور اس کا مقام۔ اس کے بعد حروف مدہ کون سے ہیں اور یہ کب ہوتے ہیں، حروف مدہ کی تعداد کتنی ہے، الف واو اور یا 3 ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ادائیگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حروف مدہ کی تعداد 3 ہے اور وہ ہیں الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا حروف مدہ ہے، ان کی تعداد 3 ہے۔ اور الف کب ہوتا ہے؟ جب ایک زبر کے بعد یعنی الف سے پہلے زبر ہو کسی حرف پر تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو ہم یا مدہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور الف مدہ بھی کہتے ہیں اور واو مدہ بھی کہتے ہیں اور یا مدہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو ہم کتنی مقدار میں کھینچتے ہیں؟ حروف مدہ کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کی مثالوں کی مثالوں سے بتاؤں گی کہ حروف مدہ کی ادائیگی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ الف سے پہلے جو زبر ہوگا الف خالی ہوگا، مطلب کہ اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جزم جس حرف پر ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لیکن واو ساکن سے پہلے پیش، لیکن واو جو ہوگا وہ ساکن ہوگا، اس کے اوپر جزم ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ پہلے پڑھا تھا کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو اور یا ساکن سے پہلے زیر، اور یا بھی ساکن ہوگی یعنی کہ اس کے اوپر جزم ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو الف مدہ کے بارے میں بتاؤں تو ہا الف ہا، با الف با، یا اس کا پورا حرف لے لیں تو کہیں گے حسابن۔ حسابن کیسے؟ اب سین پر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف آ رہا ہے تو یہاں پہ حروف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے تو اس کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، حسابن۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں واو کی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو کفرو، یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کفرو، اشہدو، تعبدو۔ اب یا ساکن کا قاعدہ دیکھیں گے، جیسے الذی، اب یہاں پہ جو ہے نا یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے تو یہ حروف مدہ میں سے ہے تو اس کو الذی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم حروف مدہ کو حروف مدہ بھی کہہ سکتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بھی کہتے ہیں۔